اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ خدا آپ سب کا حامی ناصر اور مددگار ہو، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم بات کرتے ہیں فضیلت مسجد کوفہ۔ ہم عراق جاتے ہیں، مسجد کوفہ جاتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ اس مسجد کی فضیلتیں کیا ہیں، اس مسجد میں کتنی زیادہ ہمارے لیے فضیلتیں خدا نے رکھی ہوئی ہیں۔ اتنی فضیلتیں ہیں کہ جو بیان سے بھی باہر ہیں۔ اس کے لیے یہی کافی ہے کہ ان 4 مسجدوں میں سے ہے جن کی طرف سفر کرنے اور ان کی فضیلت حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور ان مقامات پر مسافر کو قصر اور اہتمام کا اختیار دیا گیا ہے۔ اور وہاں کی نماز فریضہ، اگر آپ اپنی ایک فریضہ نماز وہاں ادا کریں تو اس کا ثواب ہے ایک حج مقبول کے برابر، اور 1000 نمازوں کے برابر وہ ایک فریضہ نماز ہے جو دوسرے مقامات پہ ادا کی جائیں۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ مسجد کوفہ محل نماز انبیاء اور مرسلین ہے، اور یہی محل نماز امام مہدی قرار پائے گی۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ یہاں 1000 پیغمبروں اور 1000 اوصیاء نے نماز ادا کی ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق تو مسجد اقصیٰ سے بھی افضل ہے جو بیت المقدس میں ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مسجد کوفہ کی فضیلت کیا ہے تو یقیناً دور دراز علاقوں سے جو ہے وہ ابزاد راہ فراہم کر کے اس مسجد میں ضرور حاضری دیں۔ اور فرمائے اس مسجد میں نماز واجب ایک حج مقبول کے برابر، اور نافلہ نماز جو ہے وہ ایک عمرے کے مثل ہے، وہ بھی جو رسول کے ساتھ ہم نے نماز یا عمرہ ادا کیا ہو، نماز یا نماز نافلہ ادا کی گئی ہو۔ اور ہارون بن خارجہ سے روایت کی جاتی ہے کہ امام صادق نے مجھ سے فرمایا کہ ہارون، تمہارے اور مسجد کوفہ کے درمیان کس قدر مسافت ہے؟ کیا 1 میل کی ہے؟ امام نے اس سے سوال کیا۔ اس نے کہا نہیں۔ مولا سے عرض کی، نہیں مولا، وہاں نمازیں، پھر مولا نے کہا کہ اگر فاصلہ اور بھی کم ہے تو تم وہاں نمازیں کیوں نہیں ادا کرتے؟ کہا کہ نہیں مولا، میں وہاں نماز ادا نہیں کرتا۔ مولا نے فرمایا اگر میں اس مسجد کے نزدیک ہوتا تو مجھ سے کوئی نماز بھی فوت نہ ہوتی، اور میں تمام نمازیں وہیں ادا کرتا۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس جگہ کی فضیلت کیا ہے؟ کوئی بندہ صالح اور پیغمبر ایسا نہیں ہے جس نے وہاں نماز ادا نہ کی ہو۔ یہاں تک کہ رسول اکرم جس رات معراج پہ تشریف لے کر گئے تو جبرائیل نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کہاں ہیں؟ آپ اس وقت آسمان پہ بالکل مسجد کوفہ کے مقابل میں ہیں۔ تو حضرت نے پروردگار سے اجازت طلب کی کہ میں 2 رکعت نماز ادا کروں، اور جبرائیل نے مالک سے اجازت لے کر حضرت کو خبر دیا۔ آپ نے وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ یاد رکھو کہ اس کے داہنی طرف جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اور اس کے درمیان میں بھی ایک باغ ہے جو جنت کے باغ ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک باغ جنت ہے۔ یقیناً اس میں نماز واجب 1000 نمازوں کے برابر اور نماز نافلہ 500 نمازوں کے برابر ہے، اور وہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اور اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ وہاں کیا فضیلت پائی جاتی ہے تو چاہے بچوں کی طرح رگڑتے ہوئے جاؤ، مگر تم وہاں ضرور جاؤ گے۔ اس روایت میں ہمیں وہاں نماز واجب 1000 حج ہے اور نماز نافلہ ایک عمرہ کے برابر ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کوفہ میں 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد دونوں کل پڑھے، سورہ اخلاص اور کافرون، سورہ نصر، سورہ قدر اور سورہ اعلیٰ پڑھے، سلام کے بعد تسبیح پڑھے اور اس کے بعد خدا سے حاجت طلب کرے، تو پروردگار اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا اور دعاؤں کو قبول بھی کر لے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ پروردگار نے ہمیں، دیکھیے ہم جاتے ہیں عراق جاتے ہیں تو ہم مسجد کوفہ میں نمازوں کو بھی ادا کرتے ہیں، تو ہم ان تمام اعمال کو انجام دیں، ہم وہاں جا کے نمازیں پڑھیں، ہم وہاں جا کے یہ رکعت نماز پڑھیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہمیں روایت ہو رہی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہماری تمام جائز حاجات پہ مولا قبولیت کی مہر لگا دیں گے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ نے ضرور اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور تمام جتنے بھی ہمارے یہاں پہ ہم سن رہے ہیں ہماری بات کو، اور جتنا دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے مسجد کوفہ کے بارے میں جو بیان کیا ہے، ان سب کے لیے پروردگار عالم مسجد کوفہ کے صدقے میں، اور وہاں پہ انبیاء اور اوصیاء کی نمازیں پڑھنے کے صدقے میں،
اور وہاں انبیاء اور اوصیاء کے آنے جانے کے صدقے میں خدایا تمام کی دلی حاجات کو پورا کر، اور مولا ہم سب کو اس قابل بنا دے کہ ہم جب ان مقدس جگہوں پہ شریک ہوں، ان مقدس جگہوں پہ جائیں تو ہم وہاں کے حق کو ادا کر سکیں۔ میری یہ ویڈیو لائک کریں، پسند اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ